بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، ناظرین گرامی، جناب خزیمہ بن ثابت انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کا یہ دوسرا سلسلہ ہے۔ عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم کے زمانے کی جنگوں میں بھی شریک رہے اور جناب خزیمہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی دو جنگوں میں، جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی امیر المومنین کے ہم رکاب رہے اور اس جنگ میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ جنگ جمل میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے چلے تھے اور بصرہ کی طرف جب انہوں نے حرکت فرمائی تو جنگ جمل میں زرد امامہ اور سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، کمر کے ساتھ شمشیر کو لٹکایا ہوا تھا اور گردن میں کمان تھی، گھوڑے پر سوار تھے اور 1000 کے دستہ کے سالار تھے۔ جنگ جمل میں آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے ایک مقام پہ ناراض ہوئے اور ان سے علم لے لیا، پرچم لے لیا، تو جناب خزیمہ بن ثابت کی خواہش پر ہی دوبارہ علم جناب محمد حنفیہ کو واپس عطا کیا گیا۔ اور اس جنگ کے بعد جناب خزیمہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گئے اور امیر المومنین کے ساتھ کوفہ رہے اور کوفہ میں امیر المومنین کے مددگار کے طور پر انہوں نے باقی زندگی اسی کوفہ میں گزاری۔ جناب خزیمہ نے جمل کے بعد جنگ صفین میں بھی شرکت کی اور جنگ صفین میں بھی سپاہ امام کے بزرگان میں سے تھے، سفید ریش تھے، بوڑھے تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے تھے اور سپاہ معاویہ سے سخت جنگ کی اور اہل شام کی فریب کاریوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ بعض نے یہ لکھا کہ جنگ صفین میں پہلے خاموش رہے، لیکن جب جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ میدان صفین میں سپاہ شام کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے تلوار نیام سے نکال لی اور اب فرمایا کہ اب تو گمراہی واضح ہو گئی، آشکار ہو گئی۔ اور پھر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو جناب خزیمہ نے نقل کیا کہ میں نے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور پھر اسی جنگ صفین میں جناب عمار ابن یاسر کی شہادت کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب خزیمہ اپنے خیمے میں گئے، انہوں نے غسل شہادت کیا، پھر میدان کارزار میں آئے اور جنگ کرتے کرتے حق کے دفاع میں نصرت امیر المومنین میں جام شہادت نوش فرمایا اور اس شہادت کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوئے۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب خزیمہ بن ثابت کو شہدائے صفین میں سے اور اپنے برادران میں سے یاد کیا ہے جو تا آخر راہ حق و حقیقت پر ثابت قدم رہے۔ البتہ بعض خیانت کاروں نے، بعض راویوں نے یہ کہا، روایت کی کہ جناب خزیمہ حضرت عثمان کے زمانے میں وفات پا گئے تھے اور صفین میں جو شریک تھے وہ خزیمہ بن ثابت انصاری ذوالشھادتین نہیں تھے، بلکہ جناب خزیمہ کے ہم نام ایک شخص تھے، وہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ شریک تھے۔ جبکہ عامہ اور خاصہ کی روایات میں یہ بات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے اور متواتر ہے کہ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری صحابی رسول ذوالشھادتین یہی تھے جنہوں نے میدان صفین میں نصرت امیر المومنین میں جام شہادت نوش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب خزیمہ کی صفین میں شرکت سے انکار کیوں کیا گیا؟ اس انکار کا جو فلسفہ ہے وہ در حقیقت دشمنان امیر المومنین علیہ السلام کی ایک ناکام کوشش ہے اس بات کو صرف ثابت کرنے کے لیے کہ بدری صحابہ نے اور مجاہدین بدر نے صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کی مدد نہیں کی۔ مومنین کرام اکثر مورخین نے اور ان میں اکثر مورخین کے علاوہ جناب خطیب بغدادی نے اور ابن ابی الحدید جیسی شخصیات نے یہ لکھا اور کہا کہ ذوالشھادتین وہی خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں کہ جنہوں نے میدان صفین میں امیر المومنین کے ساتھ ہم رقاب ہو کے جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اور انہوں نے کتب انصاب کے
استناد سے انہوں نے لکھا کہ انصار میں خزیمہ بن ثابت کے نام کا کوئی دوسرا فرد اصلاً موجود ہی نہیں، لہٰذا یہ نظریہ جو آیا کہ خزیمہ ذوالشھادتین وہ نہیں ہیں، تو یہ در حقیقت ان تعصبات سے یہ نظریہ پیدا ہوا کہ جو بنی امیہ کی تبلیغات کا نتیجہ ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی تو اس کے بعد یہاں تک لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جناب خزیمہ اور جناب ابو الہیثم اور جناب عمار یاسر جیسے اور کردار گھڑ بھی لوگے تو اس سے کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ کوئی صاحب انصاف اگر امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ کرے گا، امیر المومنین کے معاملے میں نظر کرے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو گواہی دینا پڑے گی کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بدری صحابی نہ بھی ہو، مولا امیر المومنین علیہ السلام اگر میدان میں تنہا بھی ہوتے اور ساری دنیا علی کے مقابلے میں آ جاتی تو صرف علی حق پر تھے، اور علی کے مقابلے میں آنے والے سب لوگ باطل پر تھے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اور جناب خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ جو راوی حدیث بھی ہیں، اور جناب خزیمہ سے 38 احادیث نقل کی گئی ہیں، اور جو مجامع حدیثی میں موجود ہیں، راویان حدیث میں سے اور ثقات میں سے ثقہ، اور مستقیماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث نقل کی ہیں۔ اور پھر جناب خزیمہ بن ثابت انصاری سے جن لوگوں نے احادیث نقل کی ہیں ان میں ان کے فرزند عمارہ ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، عمارہ بن عثمان بن حنیف ہیں، عمر بن میمون ہیں، ابراہیم بن سعد بن وقاص ہیں، ابو عبداللہ جدلی ہیں، عبداللہ بن یزید ختمی ہیں، اور عطا بن یسار ہیں جنہوں نے جناب خزیمہ سے روایات کو نقل کیا ہے۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے، اور بہت سارے اشعار جناب خزیمہ سے منسوب ہیں، اور بعض نے انہیں شیعہ شعراء میں سے شمار کیا۔ جناب خزیمہ چونکہ بعض تاریخی واقعات کے عینی شاہد تھے اور ان وقائع میں خود موجود تھے، سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہو اور یا جنگ جمل اور جنگ صفین کا معرکہ، تو جناب خزیمہ ان واقعات میں خود موجود تھے، تو ان مقامات پر جناب خزیمہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں اور ان کی مدح و تعریف میں اشعار کہے، اور جناب خزیمہ کی بیٹی نے پھر باپ کی موت پر مرثیہ بھی کہا ہے۔ جناب خزیمہ بن ثابت کی فضیلت کے لیے ایک اور روایت بھی جو بعض مورخین نے نقل کی، یہ واقعہ ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک اور پیشانی مبارک کا بوسہ لے رہے۔ جناب خزیمہ بن ثابت انصاری نے پھر اپنا یہ خواب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آ کے بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی جبین مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرو اور تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ تو پھر جناب خزیمہ نے آگے بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ بھی لیا۔ یہ وہی جناب خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں کہ جنہوں نے میدان صفین میں راہ حق و حقیقت میں امیر المومنین کی نصرت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ سن 37 ہجری میں میدان صفین میں ان کی شہادت ہو گئی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے دیگر شہداء ساتھیوں کے ساتھ صفین میں انہیں دفن کیا گیا، لیکن ان کی قبر کا کوئی نشان واضح صفین میں معلوم نہیں ہے۔ ان کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام وہ شخصیت تھے جو اپنے ان بعض صحابہ کو یاد کر کے روتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 180 موجود ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما ضر اخواننا الذین صفقت دماؤہم وہم بصفین، کہ وہ ہمارے بھائی جن کے خون صفین میں بہا دیے گئے انہیں کیا نقصان پہنچا۔ اور پھر فرماتے تھے این اخوان الذین راقبوا الطریق ومضوا علی الحق، میرے وہ بھائی کہاں چلے گئے جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر ثابت قدم رہے اور حق پر گزر گئے۔
این عمار، رو کے فرماتے تھے این عمار، عمار یاسر کہاں چلے گئے، این ابن التیہان، ابن تیہان کہاں چلے گئے، و این ذوالشھادتین، اور خزیمہ ابن ثابت انصاری ذوالشھادتین، کہ رسول اللہ نے جس ایک کی گواہی کو دو مومن عادل گواہوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، وہ دو گواہیوں والا کہاں چلا گیا، این نظراہم، اور ان جیسے وہ دوسرے بھائی کہاں چلے گئے جنہوں نے موت پر عہد و پیمان باندھا تھا اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس ہدیے کے لیے بھیجا گیا۔ نوف بقالی کہتے ہیں اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور پھر دیر تک گریہ کرتے رہے اور اپنے اصحاب وفا کی یاد میں روتے رہے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینات را، وما علینا الا البلاغ المبین۔